اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آئرن کہاں سے اور کیسے آتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ لوہا نازل ہوا ہے اور وہ اس زمین کا نہیں ہے۔ سورہ حدید آیت 25 میں اللہ نے فرمایا، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتابیں اور عدل کی ترازو اتاری کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت آنچ یعنی نقصان اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے کہ اللہ دیکھے اس کو جو بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوی اور غالب ہے۔ لفظ انزلنا، جس کا ترجمہ نازل کے طور پر کیا گیا ہے اور آیت میں لوہے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس کا میٹافوریکل معنی سمجھا جا سکتا ہے کہ لوہا لوگوں کے فائدے پہنچانے کے لیے دیا گیا ہے، لیکن جب ہم اس لفظ کے لغوی معنی پر غور کرتے ہیں جو یہ ہے کہ جسمانی طور پر آسمان سے نازل ہونا، کیونکہ یہ لفظ قرآن مجید میں لفظی طور پر استعمال نہیں کیا گیا تھا، جان لیجئے کہ یہ آیت ایک بہت ہی اہم سائنسی معجزے کو پروف کرتی ہے، کیونکہ جدید فلکیاتی دریافتوں نے انکشاف کیا ہے کہ ہماری دنیا میں جو لوہا پایا جاتا ہے وہ خلا میں موجود جائنٹ سٹارز سے آیا ہے۔ نہ صرف زمین پر لوہا بلکہ پورے سولر سسٹم کا لوہا بھی خلا سے آتا ہے، کیونکہ سورج میں درجہ حرارت لوہے کی تشکیل کے لیے ناکافی ہے۔ سورج کی سطح کا درجہ حرارت 6000 ڈگری سیلسیس ہے اور بنیادی درجہ حرارت تقریباً 20 ملین ڈگری ہے۔ آئرن صرف سورج سے کہیں زیادہ بڑے ستاروں میں پیدا ہو سکتا ہے جہاں درجہ حرارت چند 100 ملین ڈگری تک پہنچ جاتا ہو۔ جب کسی ستارے میں لوہے کی مقدار ایک خاص سطح سے تجاوز کر جاتی ہے تو ستارہ اسے مزید جگہ نہیں دے سکتا اور یہ آخرکار اس میں پھٹ جاتا ہے، جسے ہم نووا یا سپر نووا کہتے ہیں۔ ان دھماکوں سے لوہے کو خلا میں چھوڑنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ایک سائنسی ذریعہ اس موضوع پر درج ذیل معلومات فراہم کرتا ہے۔ پرانے سپر نووا واقعات کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ گہرے سمندر میں آئرن 60 کی بڑھتی ہوئی سطح کو اس بات کے اشارے سے تعبیر کیا گیا ہے کہ تقریباً 5 ملین سال پہلے سورج کے 90 لائٹ ایئرز کے اندر ایک سپر نووا دھماکہ ہوا تھا۔ آئرن 60 لوہے کا ایک ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپ ہے جو سپر نووا دھماکوں میں بنتا ہے، جو 1.5 ملین سال کی ہاف لائف کے ساتھ زوال پذیر ہوتا ہے۔ ایک جیولوجک لیئر میں اس آئسوٹوپ کی بہتر موجودگی خلا میں قریبی ایلیمنٹس کے ریسنٹ نیوکلیو سنتھسس اور ان کی زمین کی طرف ٹرانسپورٹ ہونے کی نشاندہی کرتی ہے، شاید ڈسٹ گرینز، دھول کے دانوں یا حصوں کی طرح۔ یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ لوہا زمین پر نہیں بنتا تھا بلکہ سپر نوواز سے لیا جاتا ہے، اور جیسا کہ آیت میں بیان کیا گیا ہے نازل کیا گیا تھا۔ یہ واضح ہے کہ یہ حقیقت 7ویں صدی میں جب قرآن نازل ہوا تو معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ آیت میں خاص طور پر لوہے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کافی حیران کن ہے اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ یہ دریافتیں 20ویں صدی کے آخر میں کی گئی تھیں۔ تمام میٹلز میں لوہے سے زیادہ زندگی کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ ایک ستارے کے مرکز میں لوہے کا جمع ہونا ہے جو ایک سپر نووا دھماکے اور اس کے نتیجے میں پوری کائنات میں زندگی کے اہم ایٹمز کے بکھرنے کا باعث بنتا ہے۔ یہ لوہے کے ایٹمز کی گریوٹی کی طرف سے ابتدائی زمین کے مرکز کی طرف کھینچنا تھا، جس نے حرارت پیدا کی، جس کی وجہ سے زمین کی ابتدائی کیمیکل ڈفرینشیشن، ابتدائی ایٹماسفیئر کا خارج ہونا اور بالآخر ہائیڈروسفیئر کی تشکیل ہوئی۔ زمین کے بیچ میں پگھلا ہوا لوہا ہے جو ایک بہت بڑے ڈائنامو کی طرح کام کرتا ہے، جو ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وین ایلن ریڈیشن بیلٹس بنتے ہیں جو زمین کی سطح کو تباہ کن اعلیٰ توانائی سے گھسنے والی کاسمک ریڈیشن سے بچاتے ہیں اور کاسمک ریڈیشنز کی تباہی سے اوزون لیئر کو محفوظ رکھتے ہیں۔ لوہے کے ایٹم کے بغیر کائنات میں کاربن پر مبنی زندگی نہیں ہوگی، کوئی سپر نووا نہیں، قدیم زمین کی حرارت نہیں، کوئی ایٹماسفیئر یا ہائیڈروسفیئر نہیں، اور کوئی حفاظتی میگنیٹک فیلڈ نہیں، کوئی وین ایلن ریڈیشن بیلٹس نہیں ہوں گی، کوئی اوزون کی تہہ نہیں ہوگی۔ ہیموگلوبن انسانی خون میں بنانے کے لیے
कोई मेटल नहीं होगी, ऑक्सीजन के रद्द अमल को रोकने के लिए कोई मेटल नहीं और कोई ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। ये सारी चीज़ें लोहे की अहमियत बयान करती हैं। ज़िंदगी और लोहे के दरमियान खून के सुर्ख रंग और किसी दूर दराज सितारे के मरने के दरमियान दिलचस्प और गहरा ताल्लुक़ ना सिर्फ बायोलॉजी और मेटल्स के मुताबिक निशानदही करता है बल्कि कायनात की बायोसेंट्रिसिटी को भी ज़ाहिर करता है। ये अकाउंट लोहे के एटम की अहमियत को वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर करता है। हकीकत ये है कि कुरान में लोहे की तरफ ख़ास तवज्जो कराई गई है। यह भी एलिमेंट्स की अहमियत पर जोर देता है। इस नई टेक्निक के साथ कैंसर के सेल्स को तबाह करने में कामयाब हो गई। इस टेक्निक के नतीजे में पहली बार 26 साला निकोलस एच पर किया गया। अगले 3 महीनों में मरीज़ में कैंसर के कोई नए सेल्स नहीं देखे गए। इस इलाज में ये सिर्फ कैंसर के सेल्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से मुतासिर होते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ आयरन ऑक्साइड के पार्टिकल्स होते हैं। इस टेक्निक का फैलाव इस मुमकिना महलक बीमारी के इलाज में एक मेजर डेवलपमेंट है। आयरन को खून की कमी के शिकार लोगों के लिए भी इलाज पाया गया है। इस तरह की वसी बीमारियों के इलाज में कुरान में आया सूरह हदीद आयत 25 में और लोहा पैदा किया, इसमें असलह जंग के लिहाज से ख़तरा भी शदीद है और लोगों के लिए फ़ायदे भी हैं। इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। दर हकीकत इस आयत में कुरान इंसानी सेहत के लिए भी लोहे के फ़ायदे की तरफ इशारा कर रहा है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है।